بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین, پیر کا روز ہے, کچھ ٹائم گزرا ہے, اس وقت نیا ہفتہ شروع ہوئے ہوئے, مگر آپ کو پھر ایک بار بتاتے چلیں کہ کچھ پچھلے ہفتے کے کچھ واقعات تھے. مگر سب سے پہلے آپ کو آج کی سب سے بریکنگ نیوز دیں کہ اس وقت نجران جو سعودی سٹی ہے اس کے قریب جو ہے وہ دو راکٹوں کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ یہ حوثیوں کی طرف سے ایز یوزول ان کی طرف سے نام لگایا گیا, اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے سعودی ٹیریٹری کے اندر جو ہے نا وہ میزائلز فائر کی, بیلسٹک میزائلز تھے. بریگیڈیئر جنرل نے اس بات کا انکشاف کیا ہے. اب ایک نئی چیز شروع ہونے جا رہی ہے ویسے بھی آج سے, تو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے, کون سی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہیں یمن میں. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمان میں ٹاکس ہو رہی تھیں جس میں یو ایس انوائے تھا, اس میں عمان کے آفیشلز تھے, اور ساتھ میں سعودی ڈیلیگیشن بھی اس میں شامل تھا. کچھ عرب ریاستوں کی طرف سے کچھ لوگ تھے جو کہ یمن کے مستقبل کے حوالے سے وہاں پہ گفت و شنید ہوئی تھی, جس کی کچھ اہم دستاویزات آئی ہیں, اور ان کے کچھ اہم نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور دیکھیں گے کہ کیا یمن کا مستقبل ہونے جا رہا ہے, اور اس میں جو امریکہ کی مشاورت ہے وہ کتنی اہم ہے عرب ریاستوں کے اندر. اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. خاص طور پہ نئے آنے والے ناظرین جو ہیں وہ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی ہیں, ان کا بڑا ہی خطرناک رول رہا ہے اس پورے خطے میں, کیونکہ دو بار سعودی عرب نے یمن کے حوثیوں کو ٹیبل ٹاکس کے اوپر بٹھایا, مگر دونوں بار کچھ نہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ دونوں بار کسی نے مذاکرات ختم کرنے کی یا تعطل کا شکار کرنے کے لیے کچھ کام کرنا شروع کر دی. کبھی آپ دیکھتے کہ جب سعودی کی طرف سے پیشکش ہوتی تو اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے وہ آپ دیکھتے کہ سعودیہ کے اندر ہی انٹرسیپٹ کر دیا جاتا کچھ میزائلوں کو, یا پھر یمن کے اندر جو ہے سعودی لیڈ کولیجنز کے اوپر کوئی کام ہوتا, یا حوثیوں کے اوپر کوئی ایسا دھماکہ ہو جاتا, یا پھر فائرنگ ہو جاتی, چھاپہ مار کارروائیاں شروع ہو جاتی, جس سے ایسا تاثر ملتا کہ سعودیہ کے علاوہ بھی کچھ قوتیں ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ وہ یمن کے حوثیوں میں اور سعودی کولیجن فورسز میں جو ہے امن قائم ہو. آخر یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ حوثیوں کے پیچھے ایران ہے, ایران کی پروکسی وارز ہیں, پروکسیز ہیں بیسکلی, اور ان کے جو لنک برانچز ہیں وہ ہیں, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ سعودیہ کے ساتھ تعلقات استوار ہوں. تو ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ایران اور سعودیہ کے تعلقات پیچھے پہلے بڑے استوار تھے. دونوں کے مذہبی اختلافات اپنی جگہ پر, مگر کلچرل ویلیوز کے حوالے سے اور تجارتی بنیادوں کے اوپر کافی اچھا رسپانس رہا. کچھ سال پہلے یعنی کہ سن 2016 سے جو ہے وہ سعودیہ اور ایران کے تعلقات بگڑنا شروع ہوئے, مگر یمن کے جو حالات تھے وہ سن 2011 سے خراب ہونا شروع ہوئے, جس میں آپ نے دیکھا کہ 2 کروڑ افراد بھوک و افلاس کا شکار ہیں. حالانکہ سعودیہ بھی ان کی مدد کرتا ہے, ایک طرف حوثیوں کی ایران بھی مدد کرتا ہے, مگر تیسری قوت ایک ایسی ہے جو کہ ان دونوں کو نہیں چاہتی کسی طور پر بھی ملا دینا یا مل کے کوئی کام کرنا. عمان میں جو بیٹھک ہوئی تھی اس کے حوالے سے جو اہم نکات سامنے آ رہے ہیں, اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی کو عہدے سے ہٹا دیا جائے, کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ فنڈڈ ہے, یا پھر وہ ان پیرامیٹرز پہ کام کر رہا ہے جو کہ چاہتے ہی نہیں کہ یمن میں امن قائم ہو. یہ بہت بڑا اسٹانس ہے. بن مالکی کو ہٹانے کے بعد کیا واقعی دوسرا جو آنے والا بریگیڈیئر جنرل ہوگا یا جو بھی جنرل ہوگا, کیا وہ یمن کے مفادات کو اوپر رکھے گا, یا پھر وہی بکنے والا کام کرے گا, میر جعفر میر صادق والا کام ہو جائے گا؟ یا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سعودیہ کتنا سنجیدہ ہے. عرب ریاستوں کے جتنے جو ڈفرینٹ آفیشلز آئے ہیں اس میٹنگ کے لیے, اور انہوں نے جو تجاویز رکھی تھیں اس کے حوالے سے جو فائنلائز ہو رہی ہیں وہ آج شام تک فائنل ہو کر سامنے آ جائیں گی, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا یمن کا مستقبل جو ہے وہ سعودیہ کے ہاتھ میں ہے یا یمن کے ہاتھ. یمن کی عوام اپنا فیصلہ کریں گے یا دوسرے لوگ آ کے فیصلہ کریں گے. امریکہ کی مشاورت کتنی اہم ہے یمن میں امن کے قائم کو. آپ نے دیکھا کہ سنہ
کے قریب جو ایئرپورٹ کی پوری بندش ہوئی تھی، اس کو لاک ڈاؤن کو ایزی کیا گیا. بیسکلی وہ لاک ڈاؤن کرونا کا لاک ڈاؤن نہیں تھا، وہ سیکیورٹی پرسنل لاک ڈاؤن تھا. پھر انہوں نے پورٹس کو اوپن کیا. اب یہ رخ کہیں اور جا رہا ہے. ایران اور امریکہ کے تعلقات میں بھی بہتری آ رہی ہے. ویانا ٹاکس کے حوالے سے ہم نے آپ کو کل بھی ایک نیوز دی تھی اور آج صبح بھی ایک نیوز دی تھی، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویانا ٹاکس آخری مراحل میں ہے. 6 دن کی جو بریک ہے، اس میں تمام ایران اپنے حکومت سے مشاورت کر رہا ہے، مجلس شورا سے مشاورت کر رہا ہے. امریکہ اپنی پوری ایک کیبنٹ سے مشاورت کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی منا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل اس کا سب سے بڑا مخالف ہے. اسی پورے پیٹرن میں جو ہے وہ سعودیہ بھی کہیں نہ کہیں ایران کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے لیے پہلے بیان دیتا ہے اور اس کے بعد خطے میں اپنی ایک پوزیشن بنانے کی کوشش کرتا ہے. مگر جنرل ترکی المالکی جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ دینے کے بعد جو ہے وہ ایسا کام پیش کر رہے ہیں جس سے ایسا تاثر محسوس ہوتا ہے کہ وہ سعودیہ کے زیر اثر نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے اوپر کام کر رہے ہیں. کیوں؟ 1 گھنٹہ پہلے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر نے سعودی عرب کے انہوں نے امن مذاکرات کے لیے حوثیوں کو پیغام بھیجا، اور 1 ہی گھنٹے بعد ترکی المالکی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے نظر آئے کہ ہم نے ایک ڈیپو تباہ کر دیا ہے حوثیوں کا، اور جس میں جو ہے نا ڈرونز تھے اور وہ ایمونیشن تھا یا وہ میزائلز تھے جو کہ سعودیہ کی ٹیریٹری کے اندر آتے تھے، جازن پورٹ کے اوپر ہو یا آرامکو فیسلٹیز پہ ہو یا پھر ایئرپورٹ کے اوپر ہو. یہاں کے شواہد ملتے تھے اور ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کیا اور اس کو مار گرایا. تو یہ بڑا بیان تھا. اس بڑے بیان کے بعد جو ہے وہ دوبارہ تعطل کا شکار ہو گئے، مگر محمد بن سلمان نے ٹی وی انٹرویو دینے کے بعد انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ایران کے ساتھ تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، معیشت کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے، آئل کی تجارت پہ کام ہو سکتا ہے، اور جتنی سینکشنز ہیں ان پر سے پابندی ہٹ سکتی ہے، اور جو منجمد پیسہ ہے $100 بلین کا وہ بھی بحال ہو سکتا ہے تاکہ ہر ملک اپنے کام کر سکے. تو ایران کو بھی اس چیز کا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ جو ایسٹس اس کے ہولڈ ہوئے ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گے. ویانا ٹاکس میں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے. اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ہاسٹیج کی جو ڈیل تھی اس کی خبریں پہلے منظر عام پر آئیں، پھر ختم ہوئیں، اور اس کے بعد دوبارہ منظر عام پر آ رہی ہیں کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے، اور تقریباً $7 بلین جو ہیں وہ امریکہ دے رہا ہے، $552 ملین جو ہے وہ برطانیہ دے رہا ہے، اور دونوں جو ہیں وہ تجارت کر رہے ہیں اپنے جاسوسوں اور ایک اپنے صحافی کی تجارت کر رہا ہے اور دوسرے اپنے 4 جاسوسوں کی تجارت کی جا رہی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ایران اور امریکہ کے جو بڑھتے تعلقات ہیں اس کا اثر کون کون سے ممالک پہ پڑتا ہے. کیا سعودی عرب پہ پڑے گا، اسرائیل پہ پڑے گا، یا کس پہ پڑے گا؟ دیکھتے رہیے گا نیکسٹ ویڈیو. اس میں ہم آپ کو بہت سے تلخ اور اہم حقائق سے آگاہ کریں گے اور اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے جو کہ ان سب سے ریلیٹڈ ہے. شکریہ.